ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حج کی 41 آیتیں ہو گئی۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ لوگ اگر جن پر ظلم کیا گیا، جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، اگر وہ لوگ یہ جن کا تذکرہ، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں، اگر یہ برسر اقتدار ہوں، کوئی مجھ سے شکایت کرتے نا یوں ہو رہا ہے، میں نے بولا یہ باتیں تب مجھ سے کرنا جب برسر اقتدار آ جاؤں، پھر میں دیکھ لینا، اگر صحیح نہ کر دوں تو دیکھ لینا، پھر شکایت کرنا۔ اب میرے اختیار میں بھی یہ نہیں ہے، میں صرف بس بات ہے کڑوی دوائی بتاتا ہوں کہ یہ دوائی اس سے علاج ہے، لیکن کھلا نہیں سکتا، کیونکہ وہ میرا بچہ تھوڑی کہ اس کو پکڑ کے دوائی کھلاؤں یا اس کو پکڑ کے اس کے انجیکشن لگواؤں۔ اپنے بچے کو انسان وہ کرتا ہے نا، دوسروں کو بچوں سے کیا وہ تعلق ہے؟ تو میں نے بولا اب میں صرف بتا دوں کہ یہ غلط ہے، یہ جو فاسق اور فاجروں کو اپنے بڑے کہتے ہیں یا غیروں کے سامنے جھکنے والی، یہ غلط ہے۔ بس آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کرو، صرف کائنات میں رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، بس باقی ادھر ادھر جو حضور علیہ السلام اڑتے بیٹھتے آپ کو ان کی تربیت دے دیں کہ حضور کا بیٹھنا ایسے کھڑا، کوئی ہمارے اندر پیر ہو بڑا ہو چھوٹا، ہم اس کے قدم نقش قدم پر نہیں چل سکتے۔ بھائی یاد رکھو، پیر جتنا بھی بڑا ہوگا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ہمیں بتائے گا کہ میرے نبی کا یہ طریقہ، یہ نہیں بتایا کہ مجھے دیکھو کہ میں نے اگر یوں امامہ پہنا تو نہیں، وہ کہے گا کہ ایسے رسول اللہ کا امامہ ہے، ایسے منہ مبارک حضور نے رکھے، داڑھی ایسے رکھی، لباس ایسے پہنا، خود یہ نہیں بولے کہ پھر غیر پکڑا کہیں کہ بھائی تو نے ایسے یہ لباس کیوں پہنا، وہ میرے پیر ایسے پہنتا ہے۔ اس پیر میں اتنا وہ نہیں ہے، دم نہیں ہے کہ بول دیتا نا کہ میرے نبی کا ایسے لباس ہے، تو وہ کہتا تھا ایک اس کا مرید ہے یا طالب علم ہے، تو وہ پھٹ سے جواب دیتا میں نے اس لیے لباس پہنا کہ میرے نبی کا ایسے لباس ہے۔ کسی دوسرے کی تو اطاعت نہیں کر سکتے نا، عالم ہو کوئی بھی ہو، وہ ہمیں بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا۔ امام ابو حنیفہ کی ہم تقلید کرتے، اس نے قرآن حدیث پیارے صحابہ کے شان انہوں نے جمع کیا، یہ تحقیق کی، انہوں نے ریسرچ کیا، ایسے نہیں کہ کوئی ڈرامہ باز یہودیوں کے جن کہہ دے کہ نہیں امام ابو حنیفہ کہاں سے آیا، انہوں نے سب کو جمع کر کے ہمیں یہ بتا دیا، ایک جیسے ایک عالم دین بتاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اگر ہم اس کو اقتدار دیں تو نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اور بھلائی کی دعوت بھی دیں گے، برائی سے روکیں گے بھی، یہ لوگ ہیں۔ تو آگے فرمایا اے محبوب اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے مکے والے یا دوسرے تو فقط یہ تسلی دے، اللہ اب تسلی دے رہے اپنے نبی کو کہ یہ قانون ہے دنیا میں، اب گھبرائے نہیں۔ فقط کذبت قبلہم آپ سے پہلے بھی جھٹلایا، کس نے؟ قوم نوح علیہ السلام کے قوم نے، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ وعاد اور قوم عاد نے، ہود علیہ السلام کی قوم نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وثمود اور صالح علیہ السلام کی قوم سمودیوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کی اونٹنی کو شل کر کے اس کو مار دیا، اور پھر اللہ کی طرف سے گرفت میں اور فنا ہو گئے۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی، لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ واصحاب مدین اور مدین والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی، رزلٹ کیا ہوا؟ عذاب ہی ہوا نا، گرفتار ہو گیا، سب ہستی سے مٹا دیا۔ وَقُذِبَ موسیٰ علیہ السلام جھٹلائے گئے قبطیوں نے، فرعونیوں نے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ رب فرماتا ہے میں نے مہلت دی کن کو؟ کافروں کو۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑا، تھوڑا سا ڈھیل دیا پھر پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تو محبوب میرا پکڑا، میرا عذاب پھر کیسے تھا۔ آگے اللہ کریم ان قوموں کا یہ تسلی کے دیکھیں، اگر یہ مکے والے ادھر یہ قیامت تک آنے والے مبلغ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام بلا خوف سنائے،
نہ کسی کی بریانی کا وہ پائے امید رکھیں، نہ کسی کے شادی حال میں بلانے کی، شادی حال میں بلائے گا بریانی کھلا گا 10,000 روپے کا لفافہ دے گا، اگر میں نے اس کے سامنے کڑوی بیعت کی تو سب گئے. ارے سب کو قربان، میری نبی کی شریعت پر سب قربان، شعر بھی قربان، مال بھی قربان، جان بھی قربان. یہ ہم پہلے وعدہ کر چکے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ سب کچھ اللہ کی بندگی میں قربان. فکائی من قریۃ، اے محبوب، اور کتنی بستیاں اہلکناہا، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا، فنا کر دیا. کیوں؟ وہی ظالمۃ، وہ ظالم تھی. وہ بستیاں نہیں، بستی والے ظالم تھے. وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنے چھتوں پر کیا پڑی ہوئی تھی؟ الٹی پڑی، اپنی چھتوں پر، چھتوں کے بل پر گری پڑی تھی، الٹی پڑی ہوئی تھی. دیکھیں علی عروشہا. وبئر، اور کتنے کنویں معطلتنا، اور وہ کنویں جو ہیں وہ بیکار پڑے ہوئے ہیں. وقصر من مشید، اور کتنے بلند و بالا مضبوط محل کہ اب دیکھیں وہ ویران پڑے ہیں. اے محبوب، لوگ وہاں سے گزرتے، اب دیکھیں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، ان پر تم گزرتے ہو، ان سفروں میں دیکھیں. ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ بھی تو سرکش لوگ تھے، اپنے آپ کو بڑے طاقتور کہتے تھے. تو ایک عربی کا شاعر کہتا ہے، یا ساکنو قصر المعلا ستدفنو عن قریب فی التراب. اے اونچے محل میں رہنے والے، اونچے محل میں رہنے والے. وہ سمجھتا ہے کہ بس قبر میں بھی میرے چوکیدار ہوگا، اور وہاں بھی اسی لگا ہوگا، اور وہاں بھی لیٹ اور ہوں گی. کہتا ہے اے اونچے محل کے رہنے والے، ان قریب تو کہاں مدفون ہونے والا ہے؟ مٹی میں. اذا حملت الی القبور جنازتاً، اے محل کے رہنے والے، اے بنگلوں میں رہنے والے، تو ایک نہ جب جنازہ تو لے کے جاتے ہو نا قبرستان، تو سوچ لو کہ اس کے بعد تیری بھی باری ہے. دا دنیا دا پمثال دسرائی آبادا تلارات لدی پکسوک اوسی گنا. یہ تو سرائے، بس آنا جانا، یہاں پہ رہنا تو نہیں ہے. زہ پزیدی پا دنیا کڑی بنگلی جوڑی. کہتے اے انسان، جگہ جگہ تم نے محل بنا لیے، اور دا قیامت دا پارا غم دا سپر نشتا. آخر قیامت کے لیے تو نے ایک چھپرا تک بھی نہیں بنایا. کپنزا چتا دی کورشی پا دنیا کے. عربی میں بھی شعر اور اردو میں پشتو میں بھی. اگر تیرا 5 محل منزلہ محل بھی بن گیا، دا قبرستان تا دا مکان پستر کو گورا. قبرستان کو بھی مکان کے نظر سے دیکھ. وہاں کون ہوگا پھر؟ بچھو اور سام جب آئیں گے، اندھیرا ہوگا، دیکھ لینا. اگر تو آج قرآن نہیں سنتا، بھاگ جاتا ہے. میں تو روزانہ کہتا، اگر میں تمہیں پیسے دے سکتا درس کے لیے 1000 روپے دیتا. یعنی میری اتنی تڑپ ہے، ورنہ میں کہتا نہیں. میں بولا اگر میرے پاس پیسے ہوتے نا، میں اعلان کرتا. کتنے لوگ آتے ویسے؟ 1000 روپے بری ہوتی نا. یہ دیکھیں، میں اس لیے نہیں کہتا، بولا کہ امام سے مذاق اڑا رہے. مذاق نہیں. ہمارے پٹھان کہتے جب تیرے گھر میں بڑا ہو جائے نا بچڑا، اس کے دان دیکھنے کے نہیں ہوتے. میں بھی اس معاشر کا ایک فرد ہوں. مجھے پتا کہ پیسوں کے لیے تو تم اللہ نہ کرے امریکہ والے نے بولا ہمیں سجدہ کرو تو سجدہ بھی کر لو گے. ایسے ہے نا. کوئی اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ تو وہ بولے گے اپنی بہن پکڑ کے ہمارے حوالے کرے، بولے گے کیوں نہیں ہم تو سرکار کے غلام جو ہوئے. انا للہ و انا الیہ. اور یہ نہیں دیکھتے بھائی کہ گیدڑ کی 100 سال زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی. ارے شیروں کے طرح جب تم رسول اللہ کے امتی ہو. تو یہ ویران ہو گئے. تو بولا عرضی روح میں یہ موت کا مزہ تو اس نے بھی لینا ہے، اور قبر میں ہر انسان نے داخل ہونا ہے، اس کے لیے تیار ہو. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں نہیں چلتے؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا. جب زمین میں چلتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ زمین میں یہ حالات کن لوگوں کے ہوئے. بڑے بڑے محلات جنہوں نے بنائے. آج فرعون کام پڑا ہوا ہے. یہ لوگ جن کے نام تم سنتے ہو، تو کیا لوگ زمین میں چلتے نہیں ہیں کہ ان کے دل ہوں، یعنی دماغ، کہ وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوا.
اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کے قانون کو بدلنا نہیں ہے۔ وہ اگر فنا ہو گئے، کیوں؟ جب انہوں نے ظلم کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اگر ہم ظلم کریں گے تو اللہ کا قانون یہی ہے کہ غیروں کے سامنے ہی شرمندہ ہوں گے، ایک مٹھی اسرائیل کے سامنے بھی اس کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ کیا حالت مسلمانوں کا کر رہا ہے، ہاں؟ او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان کے عالم دین کے پاس بیٹھ کر ان سرکش اور جابر نافرمان قوموں کے اپنے نبیوں کی بات نہ مانی، اللہ کی بندگی نہ کی، وہ سن کر کہ ان کا حال کیا ہوا، کیا کان نہیں تھے، دماغ نہیں تھے، ہاں؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو بے شک یہ بات یہ کہ ان کے آنکھیں نابینا نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، دیکھتے تو ہے لیکن جانور کی طرح دیکھتے۔ آج سورہ روم کے آخر میں ہم نے پڑھا نا، اچھا یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن اللہ انہیں ہدایت دے، اتنا شعور نہیں ہے۔ وہ کہتے دیکھیں یہاں پہ، ارے بھائی وہ تو صاف اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھے یہ کافر جو ہے یہ مردوں کی طرح ہے، مردہ بھی سنتا ہے لیکن اسے فائدہ نہیں ہے، یہ بھی سنتا ہے انہیں فائدہ بھی نہیں۔ بولے آپ ان کو سناتے جو مسلمان ہیں۔ یہاں اگر مردے اور زندے کا مقابلہ ہوتا نہیں، لیکن وہاں مردہ اور مسلمان کا ہوا تو کافر مردہ ہے اور مسلمان کیا ہے، زندہ ہے۔ یہ سورہ نمل میں آگے سورہ فاتر میں آئے گا، تو یہ بات یاد رکھیں اہل سنت جماعت 1400 سال یہ ہے کہ مردے سنتے تو ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوتا نا۔ اب کوئی کافر کیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو بعض ایسے کافر نے بولا کہ آپ یہ جانوروں کی طرح ہیں، یہ آواز صرف سنتے ہیں لیکن انہیں یہ یہاں پہ کہ ان کے وہ آنکھیں تو ہیں، دیکھتے تو ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے، ہاں؟ تو اس آیت میں کفار مکہ کو زمین میں سفر کرنے پر ابھارا گیا تاکہ وہ کفر کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے مقامات دیکھیں اور ان کے آثار کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا کفار مکہ نے زمین میں سفر نہ کیا تاکہ وہ سابقہ قوموں کے حالات کا مشاہدہ کرے اور ان کے پاس ایسے دل ہوں جن سے یہ سمجھ سکیں کہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ان قوموں کا کیا انجام ہوا اور اس سے عبرت حاصل کریں، یا ان کے پاس ایسے کان ہو جن سے پچھلی امتوں کے حالات، ان کے ہلاک ہونا اور ان کی بستیوں کو ویرانی کے بارے میں سنیں۔ قرآن میں موجود ہے نا، قصص الاولین مواعظ الآخرین، ہاں، تاکہ اس سے عبرت حاصل ہوں۔ پس بے شک کفار کی ظاہری حس باطن نہیں ہوئی، بابا ظاہری حصہ ہے لیکن اندر نہیں ہے، عقل و شعور نہیں ہے، اور وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں دیکھتے ہیں بلکہ ان دلوں کے، یہ دلوں کے اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں دل، اور دلوں ہی کا اندھا جو ہے اس پر غضب ہے، اور اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ سیدھے راستے محروم ہوتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان مقامات کو دیکھنا جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے اور ان قوموں کے بارے میں سننا جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا ہے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور اس دیکھنے اور سننے سے فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جب دل سے غور و فکر بھی کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا اور ان کے بارے میں سنایا جائے۔ اور جو شخص عذاب والی جگہوں کا مشاہدہ کرے اور عذاب یافتہ قوموں کے بارے میں سنے، پھر ان کے حالات و انجام میں غور و فکر نہ کرے تو وہ عبرت و نصیحت حاصل نہیں کر پاتا۔ لہذا جب بھی کسی ایسی جگہ سے گزر ہو جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا یا عذاب میں مبتلا ہونے والی قوم کے واقعات سنیں تو اس وقت دل سے ان پر غور و فکر کریں، اور اگر اس کے اندر یہ خرابی ہیں تو اس کو چھوڑیں تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور ڈر پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے اور ان کی اطاعت گزاری کرنے میں مدد ملے۔ اللہ فرماتا ہے کہا پہ سورہ قاف میں نمبر 37 میں، ان فی ذلک لذکرہ، بے شک ان میں نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن کان لو قلب او القى السمع وهو شہید، اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور وہ حاضر دماغ ہو۔ اور ایک بزرگ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نصیحت کے ساتھ اپنے دل کو زندہ رکھو، غور فکر کے ساتھ دل کو منور کرو، زہد و دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ نفس کو مارو، یقین کے ساتھ اس کو مضبوط کرو، موت کی یاد سے دل کو ذلیل کرو، فنا ہونے کے یقین سے اس کو صبر کرنے والا بناؤ، زمانے کی مصیبتیں دکھا کر اس کو خوفزدہ کرو، دن اور رات کے
ایک دوسرے کے پیچھے آنے سے اس کو بیدار رکھو کہ دن اور رات کیسے تیزی سے چل رہے ہیں، لوگوں کے واقعات سے اسے عبرت دلاؤ، پہلے لوگوں کی قصے سنا کر اسے ڈراؤ، ان کے شعروں اور ان کے حالات میں اس کو غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ، اور دیکھو کہ بدکاروں اور گناہگاروں کے ساتھ کیا معاملہ اللہ نے کیا، انہیں کیسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اس آیت سے معلوم ہے کہ جس کا دل بصیرت کے نظر سے اندھا ہو وہ ظاہری اسباب ہونے کے باوجود دین کا راستہ پانے اور حق و ہدایت کے راہ چلنے سے محروم رہتا ہے۔ عبداللہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھا وہ نہیں جو ظاہری آنکھوں سے محروم ہے، بلکہ اندھا وہ ہے جو بصیرت سے محروم ہے۔ من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرۃ اعمی۔ تو اس سے کون مراد ہے؟ دل کے اندھے مراد ہیں۔ اور حضرت سہل رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص کا دل بصیرت سے روشن ہو وہ نفسانی خواہشات اور شہوتوں پر غالب رہتا ہے، اور جب وہ دل کی بصیرت سے اندھا ہو جائے تو اس پر شہوت غالب آ جاتی ہے اور غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کا بدن گناہ میں گم ہو جاتا ہے اور وہ کسی حال میں بھی حق کے سامنے گردن نہیں جھکاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی بصیرت عطا فرمائے، اور دل کی بصیرت سے اندھے ہونے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے محبوب آپ سے جلدی عذاب مانگ دے، کہاں ہے وہ عذاب، کہاں ہے وہ عذاب؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا، ایک وقت تمہارا عذاب کا اٹل ہے، اس پہ عذاب آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور اللہ کے ہاں وہ دن جو ہے ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر۔ یہاں یہ 47 نمبر ہے، اور آج آپ لوگوں دیکھا سورہ سجدہ میں سورہ نمبر کیا ہے 32 پہ، سورہ سجدہ میں 32 نمبر کے 5 نمبر آیات میں بھی وہاں پہ یہ آیت آئی کہ اس کی مقدار جو ہے 1000 سال ہے۔ اور سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 4 میں آئے گا کہ 50,000 سنہ، وہاں 50,000 سال کے۔ تو یہ کافروں کے لیے مختلف اعتبارات سے علماء نے اس کی تشریح کی ہے۔ وَقَيْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اللہ کریم فرماتے ہیں اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود میں نے انہیں ڈھیل دے رکھا تھا، ثم اخذتها، پھر میں نے اس کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میرے ہی طرف پھر پلٹنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں پاتا۔ ایک نہ ایک دن پھر انسان یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، مدارس جاتے ہیں، ماں باپ پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک دن حساب کتاب کا بھی آتا ہے، اور والدین کہتے بیٹے ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا، وہ آپ کی ڈگری کہاں ہے؟ وہ کہتے ارے میں تو بس یونیورسٹی کے نام سے پارکوں میں گھومتا تھا، اور آپ کے بے حساب پیسے بس وہ یار دوستوں پہ اڑاتا تھا، جب سر پڑھاتے تھے تو میں تو توجہ نہیں دیتا تھا۔ تو ایک نہ ایک دن پھر شرمندگی، پھر ان کے جو ساتھی تھے پڑھنے والے وہ بڑے بڑے عہدوں پر، انہیں اچھی اچھی نوکری ملی، اور یہ بس مکھی کی طرح لکد مجبہ منگولی مروڑے۔ یہ کہاوت ہے، پتہ نہیں صحیح غلط ہے، کہ کسی نے کہا تھا، یہ مجھے بات صحیح یاد نہیں، کہ آج یہ پسینہ چوس لینا، تو مکھی نے بولا میں نہیں چوستی، تو شہد کے مکھی کو کہا کہ آجا تو چوس لینا، وہ واقعی چوس لیا، تو اس کے جو پیٹ سے نکلتے نا وہ شہد بن گیا۔ اور یہ جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے نا مکھی، یہ یوں یوں کر رہی ہوتی ہے، یہ مکھی جہاں بھی آپ لوگ کبھی دیکھا یا نہیں کہتا، تو پشتو میں کہاوت ہے لکد مجبہ منگولی مروڑے۔ تو جو یونیورسٹی اور کالج اور مدارس میں بس صرف ٹائم پاس، اور آج کل یہ بلا آ گئی ہے، اس نے تو پھر صحیح ستیہ ناز کیا۔ آج جدید نسل کو تو بس ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، اور ڈرامے اور کا وہ ہے، وہ تو بس یا اللہ خیر، اللہ اس دجال سے بچائے۔ حالانکہ جو صحیح ہے اس کو صحیح استعمال جانتے ہیں تو انہوں نے بہت سارے فائدے لیے۔ اللہ کریم سے دعائے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، یا اللہ گنہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نیکوکاروں کو آخری سانس تک نیکی کرنے والے بنائے یا رب، ہم سب کے مرومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اس پر موت نصیب فرمائے یا رب۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔